اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے، ان کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا بریلوی نے اس کو ترتیب دیا. یہ انہی کی کتاب ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے لکھا ہے. تصنیف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ان سے سوالات ہوتے تھے، ان کے جوابات دیتے تھے. حصے چہارم کے صفحہ 16 پر ہے. عرض کیا، کسی نے کہا کیا اولیاء سے بھی احیاء موتا کا ثبوت ہے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اولیاء کرام؟ ارشاد فرمایا ہاں. حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لیے جاتے، راہ میں ایک ہاتھی مرا پڑا تھا، ہاتھی مرا ہوا تھا، لوگوں کا مجمع تھا. آپ تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا ہاتھی مر گیا ہے. فرمائے اس کی سونڈ ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسے ہی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی، پیر بھی ویسے ہی ہیں. غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ ویسے ہی ہیں، پھر مر کیسے گیا؟ یہ فرمانا تھا کہ فوراً زندہ ہو گیا. تب سے آپ کا لقب زندہ پیر ہو گیا. یہ اولیاء کرام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی رحم کرے. صفحہ 32 پر ہے. عرض کسی نے یہ شعر پڑھا، ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا، چور کو ابدال کرتے ہیں. سنو، ارشاد جواب دیا کوئی حرج نہیں، حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنایا ہے. اس کے بعد آگے ایک چور جو ہے، ان کے ایک صاحب سے بیعت ہونا چاہتا تھا. اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے، تمام مقامات فوراً طے کرائے، ولی کیا اور اس سے بیعت لی. کئی چیزیں عقل میں آنے والی ہیں. یا رب استغفر اللہ. حضرت خضر علیہ السلام اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں زندہ ہوتے تو عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لے جائیں. اگر کوفہ جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ سکتے ہیں علم، اور انتقال فرمانے کے بعد ان کے قبر کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچاتے. اور ان کے لیے کوئی دشوار تو نہیں تھا. اس لیے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز پتہ نہیں مکہ میں پڑھتے ہیں، ظہر کی مدینہ میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون سی نماز بیت المقدس میں پڑھتے ہیں. حضرت خضر استغفر اللہ. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے حضرت خضر کے پاس اور سلام کیا تو خضر نے کہا کون؟ کہا موسیٰ. کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے. کہا ہاں. بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، اور یہاں لوگوں کی مدد کے لیے ہر جگہ حاضر ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تعالی رحم کرے. افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کی اکثریت اسی گروپ میں ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے امیدوار ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی.